مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان شر الشر شرار العلماء، الا ان خیر الخیر خیار العلماء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین، سوغات رمضان پروگرام ہے اور میم ٹی وی کی طرف سے آپ کے لیے یہ خصوصی نشریات رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ اس کی تشہیر بھی کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں کہ وہ یہ پروگرام دیکھیں۔ اللہ رب العزت آپ پر، میم ٹی وی کی ٹیم پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ پر سال مکمل کب ہوتا ہے؟ انگریزی مہینے سے ہوگا یا اسلامی مہینے سے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایک بندے کی شادی ہوتی ہے جنوری میں، تو وہ جنوری میں دلہن کو جو ہے سیٹ ملتا ہے سسرال والوں کی طرف سے، اس کے ماں باپ کی طرف سے۔ اب سونا جو ہے دلہن کو ملا ہے، اب وہ جنوری میں جو ہے وہ صاحب نصاب ہوئی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جنوری میں ہی زکوٰۃ دینے کے عادی ہوتے ہیں اور ہر جنوری کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن قمری سال، جس کو اسلامی سال کہتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، قمری سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، شمسی نہیں، کیونکہ شمسی سال بڑا ہوتا ہے اور قمری سال چھوٹا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر حساب لگائیں گے ہم زکوٰۃ کا تو قمری سال سے لگائیں گے۔ جنوری میں اگر شادی ہوئی ہے تو کس دن جو ہے اس عورت کو وہ سونا دیا گیا ہے جس کے باعث وہ صاحب نصاب ہوئی ہے، اور اب جب وہ صاحب نصاب ہو گئی ہے تو اب جب اس دن تاریخ کیا تھی؟ قمری تاریخ۔ مثال کے طور پر اس دن جو ہے 12 ربیع الاول کی جو ہے 15 تاریخ تھی۔ اب ہر 15 ربیع الاول کو ان کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ سال گزرنے پر ہر 15 ربیع النور کو جو ہے ان کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جنوری کے حساب سے زکوٰۃ نہیں نکالنی، تو اس کو جو ہے دیکھ لیا جائے اور اس پر جو ہے عمل کیا جائے اور زکوٰۃ نکالی جائے قمری سال سے، شمسی سال سے نہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شمسی سال بڑا ہوتا ہے، قمری سال چھوٹا ہوتا ہے۔ فرق سال میں صرف 10 دن کا آتا ہے، لیکن یہی 10 دن کو اگر دیکھا جائے تو 36 سال میں پورے ایک سال کا فرق آ جائے گا۔ یعنی قمری سال 37 سال گزر چکے ہوں گے شادی کو، اور شمسی سال 36 گزرے ہوں گے، یعنی 36 سال میں پورے ایک سال کا فرق آ جائے گا۔ تو یہ 10 دن معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا جو ہے قمری سال سے حساب کیا جائے گا اور قمری سال کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ فرض نماز میں اگر کوئی سجدہ تلاوت کرتا ہے تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، کر تو سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور فرض نماز میں سجدہ تلاوت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر امام صاحب یہ کریں گے تو لوگ تشویش میں مبتلا ہوں گے، لہٰذا لوگوں کو تشویش میں مبتلا نہ کیا جائے، کیونکہ امام صاحب کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو سارے ایک ذہنیت کے نہیں ہوتے، تو لہٰذا لوگوں کو تشویش میں مبتلا نہ کیا جائے، اور صحیح سیدھی جس طرح نماز پڑھاتے ہیں اسی طرح نماز پڑھائی جائے۔ لیکن اگر امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کر لی تو سجدہ تلاوت ان کو کرنا ہوگا۔ ہمارے بعض بھائی جو ہے پورا سال نماز فجر میں یا پھر دیگر قرات والی جو جہری قرات ہوتی ہے اس میں تلاوت قرآن کرتے ہیں اور پورا قرآن پڑھتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے جو 14 آیتیں ہیں وہ بھی ان کو پڑھنی ہے سجدہ تلاوت کی۔ تو جب وہ پڑھیں گے تو فرضوں میں پڑھتے ہیں تو وہ ان کو تو سجدہ کرنا ہی ہے۔ تو وہاں پر پبلک کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم بالاستیعاب قرآن کو سن رہے ہیں، لہٰذا سجدہ تلاوت ہوگا۔
وہاں پر اتنی تشویش نہیں ہوتی، لیکن ایک ہے کہ جہاں پر ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اچانک سے سجدہ تلاوت آپ نے کیا آیت سجدہ پڑھ کر، تو لوگ تشویش میں مبتلا ہوں گے، لہٰذا لوگوں کو تشویش میں مبتلا نہ کیا جائے۔ گھر میں پرندوں کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں، جیسے کبوتر اور طوطا وغیرہ؟ جی رکھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، بس ان کے کھانے پینے کا صحیح انتظام رکھا جائے، ہوا پانی کا، اور موسم وغیرہ کو دیکھ لیا جائے کہ بعض پرندے جو ہے سردی کی وجہ سے، بعض پرندے گرمی کی وجہ سے مر جاتے ہیں، تو اس کو دیکھ لیا جائے کہ آپ کی وجہ سے ان پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پانی کا انتظار کر رہا ہو اور آپ جو ہے سیر سپاٹے کے لیے باہر تشریف لے گئے ہیں، خوراک اس کو دی نہیں ہے، خود باہر کھا رہے ہیں، لیکن اس کی خوراک کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ جو ہے وہاں پر انتظار کر رہا ہے کہ مالک آئیں گے تو مجھے کچھ کھانا دیں گے، لیکن مالک تو ہے ہی نہیں، کھانا دینے والے صاحب موجود نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو، آپ کو بہت زیادہ ان کا خیال رکھنا پڑے گا، وگرنہ اس کی وجہ سے گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ بغیر ٹوپی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر ٹوپی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے نماز کو پڑھا بغیر ٹوپی اور نماز کی اہمیت کو دل میں نہ رکھا کہ نماز کوئی اہم عبادت تھوڑی ہے جس کے لیے ٹوپی پہنی جائے، تو اس میں جو ہے معاملات ہیں کہ یہ کہانی جاتی ہے کفر تک، کہ نماز کی جو عبادت ہے اس کو اس نے ہلکا جانا۔ ہاں اگر گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے کوئی اگر ٹوپی نہیں پہنتا اور اس کو لذت مل رہی ہے تو پھر تو بغیر ٹوپی نماز پڑھنا مستحب ہے، بغیر ٹوپی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ تو بہرحال بغیر ٹوپی اگر کسی نے نماز پڑھ لی عام حالات میں، نارمل حالات میں، تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ رمضان کے قضا روزوں کا فدیہ دینا کیسا؟ تو یاد رکھیں کہ رمضان میں جو آپ کے قضا روزے ہوئے ہیں، روزے رکھنے ہیں، وہ ہماری بہنوں کے روزے ہوں جو عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے، یا بھائیوں کے روزے ہو جو بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے، روزے رکھنے ہیں۔ بعد میں سال میں پورے سال میں کسی بھی وقت کسی دن، سردیوں میں گرمیوں میں، اپنے حساب سے آپ ان دنوں کو پورا کریں گے، جتنے روزے قضا ہوئے اس کی تعداد کو مکمل کرنا ہے اور اتنے روزے رکھنے ہیں۔ فدیے سے کام نہیں چلے گا، فدیہ نہیں دیں گے، فدیہ تو مرنے کے بعد ہوتا ہے، اور زندگی میں فدیے کی ایک صورت ہے کہ بندہ مرنے کے قریب ہے، اب تو جو ہے انتقال ہوگا، اب تو اس کو صحت نہیں ملے گی، صحت یاب نہیں ہوگا، اغلب یہی ہے، تو پھر جو ہے زندگی میں دینے کی گنجائش ہے، لیکن اگر زندگی اللہ نے دی ہے، صحت دی ہے، تو آپ اس بات کو ذہن میں نہ رکھیں کہ فدیہ نکالنا ہے، فدیے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ روزے رکھنے ہوں گے۔ جب صحت مل گئی، عذر ختم ہو گیا، تو اب روزے رکھنے ہیں۔ کھانا کھایا لیکن پلیٹ صاف نہ کی تو یہ جو ہے بہت بری عادت ہے، اور اللہ رب العزت نے جو رزق دیا ہوا ہے ایک طریقے سے ناشکری ہے کہ جناب آپ چاول کھا رہے تھے، کھانا کھا لیا، اب چاول کے دانے پلیٹ میں پھیلے ہوئے ہیں، کھانا کھا لیا، سالن تھوڑا سا بچا دیا، تو اس طریقے سے اگر ہم کھائیں گے تو اب یہ تھوڑی دیر میں یہ سالن کہاں جائے گا؟ گٹر کی نظر ہو جائے گا، اور جناب علی چاول کہاں جائیں گے؟ وہ بھی گٹر کی نظر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں رزق دیا ہے، تو ہم رزق کی کیا اس طرح بے حرمتی کریں گے؟ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا وہ سبق یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ پورے مدینہ کی دعوت کی جائے اور پھر سب کے برتنوں کو ملا دیا جائے، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتن کو تلاش کر لوں گی کہ حضور کا برتن کون سا ہے، حضور نے کس برتن میں کھانا کھایا ہے، میں اس برتن کو تلاش کر لوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام برتن کو مکمل طور پر صاف کر لیا کرتے، اور حضرت عائشہ جو ہے اس کی صفائی کی وجہ سے جو ہے حضور کے برتن کو پہچان لیتی کہ یہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک برتن ہے، تو ہم حضور کے امتی ہیں، تو ہمیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے، لہٰذا اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے تو رزق کی ہرگز بے حرمتی نہ کریں، اتنا ہی لیں جتنا کھانا ہے، اور جب کھا لیا تو پلیٹ کو مکمل صاف کریں۔ ہماری طرف سے ہماری کوتاہی کی وجہ سے اللہ کے رزق میں سے ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کو اگر بے وضو ہاتھ لگا لیا تو کیا کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں کہ یہ کوتاہی کیوں ہوئی،
کہ آپ نے بے وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگا لیا، بس اس توبہ استغفار کریں، باقی اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو صحیح قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ کیا کرے؟ اگر کسی کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ قرآن پڑھنا سیکھے۔ جس طریقے سے مثال کے طور پر آپ جاب لیس ہو جاتے ہیں، اب جو ہے آپ کو ایک دوسری کمپنی میں کام ملتا ہے، لیکن جو ہے آپ کا وہاں پر کام تھا کمپیوٹر کا اور یہاں پر کام مل رہا ہے پیکنگ کا، تو پیکنگ تو آپ کو آتی نہیں ہے، آپ نے تو جو ہے ہمیشہ کی بورڈ چلایا ہے، ماؤس کو دیکھا ہے، کمپیوٹر کو دیکھا ہے، دیگر سافٹ ویئر آپ نے چلائے ہیں، پیکنگ آپ کو آتی نہیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ہے کہیں گے بھائی جاب لیس ہوں، میں پیکنگ سیکھ لوں گا۔ آپ کمپنی جاتے ہیں جہاں پر پیکنگ ہو رہی ہے، وہاں پر جاتے ہیں، لوگوں کو پیکنگ کرتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ آپ کو سکھاتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں، اور چند دنوں میں آپ پیکنگ کرنے کے ماہر ہو جاتے ہیں اور آپ بھی انہی کی طرح پیکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب عالی، دنیا میں جب دوسری چیزوں کے لیے اتنی تگ و دو اور توجہ ہے تو قرآن سیکھنے کے لیے کیوں نہیں؟ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ زندگی کے اتنے سال گزر گئے ہیں اور اب تک قرآن پڑھنا صحیح نہیں آیا۔ تو یہ بھائی نے کسی نے سوال کیا کہ قرآن اگر کسی کو نہ آتا ہو صحیح پڑھنا تو وہ کیا کرے؟ تو قرآن پڑھنا سیکھے، قرآن پڑھنا سیکھے۔ وہ کس طرح آپ سیکھ سکتے ہیں؟ اپنی مسجد کے قریب مؤذن صاحب سے، امام صاحب سے، خادم صاحب سے، اچھے قاری صاحب سے آپ رابطہ کریں اور ان کو آپ پے کریں، ان کو آپ جو ہے کہیں کہ آپ مجھے اتنا وقت دیں، آدھا گھنٹہ دیں، 20 منٹ دیں اور مجھے جو ہے قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ یاد رکھیں، قرآن پڑھنا سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم نے ایک مقام پر یہاں پر جو ہے تحدیث نعمت کے لیے میں ذکر کر دوں کہ ایک مقام پر ہم نے 40 دن میں قرآن پڑھنا سیکھیں، اس عنوان سے جو ہے ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا اور 40 دن میں قرآن پڑھنا سیکھے۔ اس پروگرام میں بہت سارے لوگ ہم سے وابستہ ہوئے اور پھر لوگوں نے سیکھا، اور 40 دن جب ہمارے مکمل ہوئے تو ان لوگوں کو بھی قرآن پڑھنا آ گیا تھا جو آج تک جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا۔ تو قرآن پڑھنا تو بہت آسان ہے۔ آپ جب قرآن کی طرف جو ہے جائیں گے، آپ جو ہے قرآن پڑھنا سیکھیں گے تو قرآن خود اپنا نور دے گا، اللہ رب العزت خاص رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ کسان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، دانہ جو ہے زمین میں بونا، باقی اس دانے کو اندر پھاڑنا، پھر اس دانے کو جو ہے مٹی میں ملانا، پھر اس دانے سے جو ہے ایک پودا اگانا، پھر اس پودے کا بڑا ہونا، اس میں پھل لگانا، یہ تو سب رب کا فضل ہے، یہ تو سب رب کا کرم ہے۔ کسان کا کام ہے دانہ بونا، تو آپ کا کام ہے کوشش کرنا۔ آپ کوشش کریں، اللہ رب العزت کا کرم ہو جائے گا، فضل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز صحیح قرآن پڑھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو ثواب بھیجیں تو کیا ہمارا تحفہ اس تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی کو ثواب پہنچاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو بالکل تحفہ پہنچتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی حالت قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے ایک بندہ ڈوب رہا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہاتھ پیر مارتا ہے کہ کوئی ایک تنکا مل جائے، بولتا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کوئی تنکا مل جائے، کوئی چیز مل جائے تو میں اس کو پکڑ لوں اور میں بچ جاؤں۔ تو ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے مردے کی حالت۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے ماں باپ، میرے احباب کوئی میرے لیے ایصال ثواب کرے، مجھے تحفہ بھیجے۔ اور جب تحفہ اس کو پہنچتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ تحفہ جو آپ ایصال ثواب کرتے ہیں وہ اس کے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے سارے جواہرات، ساری دولت، سارے عہدے، سارے منصب اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس مردے کے سامنے یہ تحفہ رکھا جائے تو وہ اس تحفے کو چنے گا۔ دنیا کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے سامنے کتاب کھل گئی ہے کہ جناب دنیا تو فانی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو وہ نہایت خوش ہوتا ہے جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور علم دین ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا